اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب، ہمزاد کسے کہتے ہیں؟ کیا واقعی ہر انسان کے ساتھ ایک ہمزاد ہوتا ہے؟ جواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر آدمی کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان مقرر ہے۔ فرشتہ اس کو خیر کا مشورہ دیتا ہے اور شیطان شر کا مشورہ دیتا ہے۔ ممکن ہے کہ لوگ اسی شیطان کو ہمزاد کہتے ہوں، ورنہ اس کے علاوہ ہمزاد کا کوئی شرعی ثبوت نہیں ہے۔ دلائل صحیح المسلم 2814۔ نمبر 2، سوال ہے کہ مفتی صاحب، ایک صاحب عرض کر رہے ہیں کہ اہل کتاب بہت اچھے اعمال کر کے جنت میں جا سکتے ہیں، حالانکہ ان کی موت کفر میں ہوئی ہو، آپ وضاحت فرما دیں۔ یعنی سوال یہی ہے کہ کیا ایک جو عیسائی ہے، اہل کتاب یا یہودی ہے، اگر وہ اچھے عمل کرتا ہے تو جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ تو اس کا جواب ہے کہ اسی نوعیت کا سوال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک رشتہ دار سے متعلق، جن کی موت کفر پر ہوئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا کہ یا رسول اللہ، زمانہ جاہلیت میں یعنی بحالت کفر انہوں نے بہت سارے نیک کام کیے تھے کہ وہ فقراء کو کھانا کھلاتے تھے اور صلہ رحمی کرتے تھے وغیرہ، تو کیا ان کے یہ نیک اعمال کل قیامت کے دن انہیں فائدہ دیں گے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، ان کے نیک اعمال قیامت کے دن انہیں کچھ نفع نہ دیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کبھی دعا نہیں کی تھی کہ اے پروردگار، قیامت کے دن میری مغفرت فرما، یعنی وہ بس بعد الموت آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ اور قرآن پاک میں ہے کہ جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو طلب کرے گا تو ہرگز اس سے قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں تباہ کاروں میں ہوگا۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 85۔ مذکورہ آیت کریمہ اور حدیث مبارکہ سے صاف پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی نیک عمل کی مقبولیت کے لیے ایمان کا ہونا اولین شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ پر، پیغمبروں پر، کتاب اللہ پر اور قیامت کے دن وغیرہ پر ایمان لائے بغیر انسان خواہ کتنے ہی نیک اعمال کر لے اور کتنی بھی عبادت کر لے، آخرت میں ان کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا اور نہ ہی کوئی صلہ ملے گا، بلکہ وہ خسارے میں ہوگا، کیونکہ اعمال صالحہ کی مثال جسم کی طرح ہے اور ایمان کی مثال روح کی طرح ہے۔ جس طرح روح کے بغیر جسم بیکار ہے، اسی طرح ایمان کے بغیر اعمال صالحہ بے سود ہیں، آخرت میں کچھ کام نہ دیں گے۔ دلائل کے لیے آپ صحیح مسلم کی حدیث نمبر دیکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ سوال ہے کہ السلام علیکم مفتی صاحب، کیا ایک شخص کی زندگی دوسرے شخص کو لگ سکتی ہے؟ جواب، واضح رہے کہ ایک شخص کی زندگی دوسرے شخص کو نہیں لگ سکتی۔ دلائل آپ کو نیچے شو ہو رہے ہیں جو القرآن کریم سے ہیں۔ سوال، السلام علیکم، کیا ہر انسان کی موت کا وقت مقرر ہے؟ اس میں تقدیر کا کہاں تک دخل ہے؟ مثال کے طور پر ایک آدمی سڑک پر جا رہا ہے، اس کو کار والے نے ٹکر مار دی اور وہ مر گیا۔ اب مرنے والے کی موت کار والے کے ہاتھ سے لکھی تھی، تو اس میں کار والے کا کیا قصور ہے؟ اس کے ہاتھ سے تو وہی ہوا جو تقدیر میں لکھا تھا، اسے کون روک سکتا ہے؟ جواب، واضح رہے کہ ہر انسان کی موت کا وقت مقرر ہے، اور جس کی موت حادثہ سے لکھی ہو تو اس کی موت اسی طرح واقع ہوگی، لیکن کار والے شخص کو سزا اس کی بے احتیاطی کی وجہ سے دی جائے گی۔ دلائل آپ شرح العقائد صفحہ نمبر 166 سے دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، انفارمیشن کو عام کیجئے تاکہ لوگ غلط جو باتیں پھیلی ہوئی ہیں اس سے بچ سکیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ دیگر ایسی نالجیبل ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ آپ کے قیمتی وقت کے لیے بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔